ٹائٹینک شپ ریگ پر انویسٹیگیشن کے دوران ریسرچرز نے ایک عجیب و غریب چیز نوٹس کی۔ سمندر کے باٹم پر شپ کا اگلا حصہ کافی اچھی کنڈیشن میں جبکہ پچھلا حصہ انتہائی بری کنڈیشن میں 2000 فٹ دور پڑا تھا۔ بے شک 100 سالوں تک سمندر کے باٹم میں پڑے رہنے پر لوہا اور سٹیل گل سڑ جاتا ہے، لیکن یہ دونوں ایک ہی شپ کا حصہ تھے اور ایک ہی وقت میں ڈوبے تھے، تو پھر اگلے اور پچھلے حصے میں اتنا زیادہ فرق کیوں؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایکسیڈنٹ والی رات آئس برگ سے ٹکرانے کے علاوہ بھی ٹائٹینک کے ساتھ کچھ ہوا تھا جس نے اس کے پچھلے حصے کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ پر سوال یہ ہے کہ آخر 1912 میں جس رات ٹائٹینک کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، اس وقت وہ کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 700 کلومیٹر دور اندھیرے سمندر کے بیچوں بیچ اکیلی موجود تھی۔ حادثے کے وقت اس میں ٹوٹل 2240 لوگ سوار تھے، جس میں سے 1500 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ وہ جس کو انسنکیبل کہا جاتا تھا، وہ قدرت کی طاقت کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کالے سمندر کی نذر ہو گئی۔ اس حادثے کی چشمدید گواہ آئی وٹنس صرف وہ لوگ تھے جو کسی طرح شپ سے نکل کر اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں کود گئے تھے۔ آئس برگ ٹکرانے سے لے کر شپ کے ڈوبنے تک جو کچھ بھی ہوا، اس کا ریکارڈ ان آئی وٹنس کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھا، جو کہ خود ٹھنڈے پانی سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پہلے ریسکیو شپ RMS کارپیتھیا بھی ٹائٹینک ڈوبنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ وہ بھی خوش قسمتی تھی کہ ان کو ٹائٹینک کا ایمرجنسی میسج مل گیا، ورنہ جو لوگ ٹھنڈے پانی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کی جان بھی نہیں بچتی۔ اور ٹائٹینک کے حادثے کے بارے میں آج تک کسی کو بھی معلوم نہ پڑتا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پہلے تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن پھر بچنے والوں نے بتایا کہ شپ کی ایک آئس برگ سے ٹکر ہوئی تھی۔ ان بیانات کو موقع پر موجود آئس برگ کو دیکھ کر کنفرم بھی کیا گیا، جس پر ٹائٹینک کا ریڈ پینٹ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ حادثے کے بعد آئی وٹنس اور ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے انویسٹیگیشن رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹائٹینک کے رائٹ سائڈ پر آئس برگ نے 300 فٹ سوراخ چھوڑ دیا ہے، یعنی ٹائٹینک کی پوری سائڈ کا وزن 1/3 حصہ پھٹ گیا۔ اور دوسری طرف آئی وٹنس کا کہنا تھا کہ شپ کو ڈوبنے میں قریب 2.5 گھنٹے لگے تھے۔ انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ اگر آئس برگ نے واقعی ٹائٹینک پر 300 فٹ کا بڑا سوراخ چھوڑا تھا تو اس کو 2.5 گھنٹے میں نہیں بلکہ چند منٹوں میں ہی ڈوب جانا تھا۔ پر سچائی کیا تھی، یہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہ پڑ سکا۔ سچائی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ٹائٹینک شپ کو ڈھونڈا جائے۔ کئی سالوں تک ٹائٹینک کی تلاش جاری رہی اور ہر گزرتے سال یہ ہسٹری اور سنگین ہوتی گئی۔ آرویز نے ٹائٹینک شپ ریگ سائٹ کی لاکھوں فوٹو کلچر کی اور پھر ان کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ایک 3D ماڈل میں کنورٹ کیا۔ اس ماڈل میں وہ تمام ڈیٹیلز بھی تھیں جن کو نارملی اس گہرائی میں کوئی عام کیمرہ یا انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ 392 فٹ لمبے سٹانڈ کے تمام بیگز ایک دوسرے کے اندر ایسے گھسے ہوئے تھے جیسے ایک سٹیل کی نہیں بلکہ کاغذ کی شپ ہو۔ مختلف پارٹس شپ سے الگ ہو کر آس پاس بکھرے ہوئے تھے۔ صرف اس میں لگے 2 کسی گھر کی سائز جتنے بڑے انجن تھے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اسی ماڈل میں ایک اور اہم اشارہ بھی چھپا ہے، وہ اشارہ جو اسٹین کی اس حالت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ 110 سال پہلے اسٹین جب اوشن فلور سے آ کر ٹکرائی
ٹکرایا تو اس کے نشانات آج تک یہاں چھپے ہوئے ہیں، جن کو صرف 3D ماڈل کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹارن جس وقت اوشن فلور سے ٹکرایا تو وہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا تھا۔ سائنسدان ان نشانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹارن اس وقت حیرت انگیز طور پر 80 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے پانی کے اندر جا رہا تھا۔ شپ کا پچھلا حصہ جب اتنی اسپیڈ سے پانی کی گہرائی میں جا رہا تھا تو پانی سے پیدا ہونے والی فورسز نے شپ کے لوز پارٹس کو اکھاڑ دیا، اور جب وہ 4 کلومیٹر نیچے اوشن فلور سے ٹکرایا تو اس کے سارے ڈسک ایک دوسرے کے اندر دھس گئے۔ دوسری طرف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باؤ سیکشن فرنٹ سیکشن کا ڈیزائن باؤڈورز ڈائنامک ہے، یعنی یہ پانی کو آسانی سے کاٹ سکتا ہے، اسی طرح جیسے شپ پانی پہ فلوٹ کرتے وقت پانی کو کاٹ کر اپنا راستہ بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باؤ سیکشن اسٹارن کے مقابلے میں نہ ہی روٹیٹ کر رہا تھا اور نہ ہی پانی کی فورسز اس پر دباؤ ڈال رہی تھی، پر ڈائریکٹلی اٹیک کر رہی تھی۔ آخرکار 110 سال پہلے ہونے والے حادثے کی ایک اور مسٹری کو بھی سلجھا دیا گیا، لیکن ایک اور سوال بھی ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ٹائٹینک شپ 2 حصوں میں کس وقت الگ ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ شپ کے 2 حصوں میں ٹوٹنے کی خبر آئی وٹنس نے دی تھی۔ سالوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے ہی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ یہ خبر کافی حد تک سچ بھی ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں۔ جب باؤ سیکشن میں پانی بھر گیا تو وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ اس کی وجہ سے اسٹرن سیکشن کا پورا ویٹ پیوٹ پوائنٹ یعنی سینٹر پر پڑ رہا تھا۔ یہ سینٹر پوائنٹ اتنا زیادہ وزن برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ یہ سوار اسکیننگ سے بنایا گیا 3D ماڈل کچھ الگ کہانی ہی بتا رہا ہے۔ جی ہاں، دیکھا جائے تو ٹائٹینک کے اندر موجود ساز و سامان دور دور تک اوشن فلور پر بکھرا ہوا ہے۔ اس میں کافی گبز، کنٹینر، پلیٹیں، شینڈلز، بینچز اور لوگوں کا پرسنل سامان بھی ہے۔ اس میں سے 90% اسٹرن سیکشن کے ہیں۔ ٹوٹل 10,000 سے بھی زیادہ آئٹمز اس پورے ایریا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو قریب 3.2 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ اگر تو یہ سیکشن پانی کے اوپر ہی باؤ سیکشن سے الگ ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اوشن فلور پہنچتے پہنچتے اس کا ملبہ 3.2 اسکوائر کلومیٹر نہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑے ایریا میں پھیلتا، جیسا کہ آپ اینیمیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ سیکشن ٹوٹ تو پانی کے اوپر ہی گیا تھا، لیکن یہ باؤ سیکشن سے الگ اوشن فلور کے قریب آ کر ہوا ہے اور پھر روٹیٹ ہوتا ہوتا اپنی ڈائریکشن بدل گیا اور 2,000 فٹ دور جا گرا۔ آج RMS ٹائٹینک کی باڈی پوری طرح سے لنگز ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اوشن کی اس گہرائی میں آکسیجن بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ویسٹرن پروسیس بھی بہت سلو ہوتا ہے۔ لیکن زنک کے کچھ سیمپلز کو نکال کر جب ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ زنک بیکٹیریا سے ریلیز ہونے والے آکسیجن کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ جس تیزی سے اس پر زنگ لگتا جا رہا ہے، آنے والے چند سالوں میں ٹائٹینک کے سارے فلور ایک دوسرے پر گر جائیں گے اور پھر یہ
اپنی اصلی شکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور شیئر کمنٹس بھی کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے شدت سے انتظار رہے گا۔